السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آج مفتی سلمان اظہری صاحب کے ایک کلپ سنتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ سنیں مفتی سلمان اظہری صاحب کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم صبر کرو، اس لیے کہ تم پر آنے والا ہر زمانہ پہلے زمانے سے برا آئے گا۔ ہم جس زمانے سے اب گزر رہے ہیں اس کے بعد اور آزمائشیں اور آزمائشیں اور آزمائشیں آنے والی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک فتنے کا مقابلہ کر رہا ہوگا اور اس سے نکل جائے گا، اس فتنے کو دیکھ کر اتنا گھبرائے گا اور یہ سوچے گا کہ اس میں تو میری موت ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے اس کو نکالے گا، وہ دوسرے میں مبتلا ہوگا یا دوسرے کا سامنا کر رہا ہوگا اور اس کو یہ لگے گا کہ یہ اب آنے والا جو فتنہ ہے پہلے والے سے تو بہت بڑا ہے۔ اسی طرح سے ہر آنے والے زمانے کا فتنہ پچھلے زمانے سے بڑھ کر کے ہی آئے گا۔ آزمائش، فتنہ جو ہے یہ لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور فتنہ کا لفظ جو ہے آزمائش اور امتحان کو کہا جاتا ہے مومن کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ہم علی النار یفتنون۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ، فتنہ کا مطلب آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، فتنہ کا یہ لفظ قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی وہ بھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ وہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ حضور کی مخالفت کرو گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑو گے تو فتنوں میں مبتلا ہوں گے، بہت ساری آزمائشیں آئیں گی۔ آج جو ہم فی زمانہ پوری آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، کیا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخالف نہیں چل رہی پوری امت؟ جس امت کو خیر امت کا لقب قرآن نے دیا، یہ اچھائیوں کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، وہ کہاں ہے تمہارا منصب؟ کیا ہر کوئی وہ ذمہ داری نبھا رہا ہے؟ اچھائیوں کا حکم دے رہا ہے ہر کوئی، برائیوں سے روک رہے ہو ہر کوئی ڈر رہا ہے۔ ہر کوئی یہ سوچتا ہے ہم کو کیا پڑی ہے، کوئی جا رہا ہے کھڈے میں گر رہا ہے تو ہم کو اس سے کیا لینا دینا۔ برائیوں سے روکنے کا مزاج امت کا ختم ہوتا چلا گیا۔ تم خیر امت ہو، یہ منصب کبھی تم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور علم اسلام لایا ہے، اور آج اسلام کے پیروکار مسلمان علم سے دور ہیں۔ اخلاق اسلام نے دیا ہے پوری دنیا کو، اخلاق اسلام نے دیا ہے۔ ماں اور بہنوں کے درمیان تمیز اسلام نے دیا، عورتوں کے حقوق اسلام نے عطا کی۔ لیکن یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا مسلمانوں میں اب بھی وہ اسلام ہے، یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اتنا پیچھے ڈال دیا؟ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں میرے عزیزوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، جس رسول پاک سے تم جان سے زیادہ محبت کرنے کی بات کرتے ہو، اس رسول کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں؟ دوسروں کے ڈائلاگز تو یاد ہو جاتے ہیں، گانے زبان پر یوں ہی آ جاتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ تم گانے رٹا مار کے یاد کرتے ہو، سن سن کے ہی یاد ہوتے ہیں، چلتے پھرتے لگ جاتے ہیں، یاد ہوتے ہیں۔ کسی کے ڈائلاگز بہت زیادہ ادھر ادھر وائرل ہوتے ہیں، وہ یاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سن سن کر کے جب دنیاوی نغمے یاد ہو جاتے ہیں
تو اپنی عادت ایسی کیوں نہیں ڈالی کہ میرے نبی کے نغمے بھی سن سن کے یاد ہو جائے، حضور کی باتیں یاد ہو جائیں؟ بات یہی ہے کل ملا کر کہ ہم جس آزمائش کے شکار ہو رہے ہیں آج یا ہوں گے، ان سب کا اصل سبب قرآن نے کہا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی۔ دیکھو حضور کے حکم کی خلاف ورزی دو طرح کا کرتا ہے آدمی، ایک جان بوجھ کے کرنے والا وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ، وہ کافر ہے۔ لیکن ایک انجانے میں کرتا ہے، وہ حضور سے محبت تو کرتا ہے لیکن نفس کبھی غالب ہے، شیطان کبھی غالب ہے، سستی کبھی غالب ہے، جس کی وجہ سے ان احکام کو عمل نہیں کر پاتا، لیکن نقصان وہ بھی اٹھائے گا، وہ بھی اٹھائے گا۔ پہلا والا تو جہنم، جس نے جان بوجھ کر کے انکار کیا حضور کے فرامین کو، وہ تو جہنم میں جائے۔ اور دوسرا والا جو انجانے میں کرتا چلا گیا تو وہ دنیا میں فتنوں میں مبتلا ہوگا، آزمائش میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی کے بارے میں زیادہ سوال کرتے تھے اور میں برائیوں کے بارے میں زیادہ سوال کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں خود اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے پوچھتا تھا کہ کہیں اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں اس برائی سے میرا سامنا نہ ہو جائے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں تھے، کفر میں تھے، شرک میں تھے، اسلام آیا، خیر آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شر سے نکال کر خیر میں لایا، تو کیا اس اسلام کے خیر کے بعد پھر کوئی اور شر آنے والا ہے؟ اس کے بعد اور کوئی برائی آئے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گی، جس اسلام میں تم ہو اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا۔ اس صحابی نے فرمایا کیا وہ شر جو آئے گا، وہ برائی جو آئے گی، اس کے بعد پھر کوئی خیر نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے زمانہ جاہلی، یہ پوری حدیث سن لیجیے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث صحیح حدیث پاک۔ پہلے انہوں نے پوچھا ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، کفر و شرک میں تھے، اسلام میں آئے تو ایک برائی سے نکل کر خیر کی طرف آئے، اب پوچھا کیا اس خیر کے بعد پھر کبھی اور کوئی برائی آنے والی ہے، شر آنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں آنے والا ہے۔ اس شر کے بارے میں کیا کیا حضور نے فرمایا وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن حضرت حذیفہ نے اس کے بعد کا بھی پوچھا، کہا وہ شر جب آئے تو کیا اس کے بعد پھر کوئی بھلائی آئے گی کہ نہیں آئے گی، خیر آئے گا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ شر پہ شر، شر پہ شر آ رہا ہے، لیکن میرے نبی کی بشارت کے بعد یہ سارے شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے، اس سارے شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت حذیفہ نے پوچھا تھا نا کہ کیسا شر آئے گا، ہم تو جہالت سے نکل کر کے اسلام میں آئے، یہ خیر ہے، اس کے بعد جو شر آئے گا وہ کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گا وہ ایسا ہوگا کہ لوگ مسلمان کہلانے کو بھی جھجکتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اس کو مسلمان کو ایسا دیکھیں گے جیسے کسی چور کو یا زانی کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ زمانہ آئے گا، وہ شر کا زمانہ، یعنی لوگ اس کو دکھا دکھا کر کے بولیں گے یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، یہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، مسلمان ہونا تعجب کی بات ہو جائے گی، ایسا شر آئے گا۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے زانی کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، ایک سچے مومن کو ایسا دیکھا کریں گے۔ یہ زمانہ آئے گا، تم شرمانا مت کہ لوگ مجھے اوپر سے نیچے ایسے تاڑتے ہیں، اتنا گھورتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دور یہی چل رہا ہے۔ تو آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں پلیز۔